أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر. نور سحر میں سیگمنٹ ہے ہم جس سے ڈیلی آپ سے بات کرتے ہیں، رحمت سحر، اور آج ہم 10ویں سحری اختیار کرنے جا رہے ہیں. یعنی 10 روزوں کے بعد عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو جائے گا. یعنی آج کا دن آپ کے پاس آخری دن ہے کہ جب آپ رحمتیں، نعمتیں، برکتیں سمیٹ سکتے ہیں. آلدو آپ کے پاس پورا مہینہ 20 دن اور بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ 10 رمضان کے بعد نہ نعمتیں ملیں گی نہ رحمتیں ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے عشرہ میں یعنی 1 سے لے کر 10 تک آپ کو خاص رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اپنے لیے مانگے، کیونکہ ریس میں وہی جیتتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے، جو سب سے ایفیشینٹ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو ہم چیزوں کو کرتے ہیں، وہی ہماری اولاد آگے اس کو لے کر چلتی ہے. میں اس سیگمنٹ میں بالکل اکیلا نہیں ہوتا. میرے ساتھ موجود ہے عائشہ، ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. اور آج حضرت ختیجہ الکبریٰ کی رحلت کا بھی آج دن ہے، جس کے لیے جتنی بھی تمام ام المومنین ہیں ان میں سب سے پہلے ام المومنین کا ان کو خطاب دیا گیا تھا. جی ذیشان آپ. بالکل جی. مکے کی دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. آپ پاکیزگی کی وجہ سے لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے. عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول کیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں. اور اسی رفاقت کے ساتھ آپ نبوت کے 10 برس تک کے بعد وفات پا گئی اور ٹوٹل آپ نے 50 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. جی عائشہ. حضرت ختیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ تجارت کیا کرتی تھی اور تجارت کو بڑا فروغ دیا، اور وہ اپنا سامان دوسری جگہ فروخت کیا کرتی تھی، لوگوں کے ذریعے فروخت کروایا کرتی تھی. حضرت ختیجہ کی رحلت کا جو سال ہے اس کو سورو آف دی ایئر بھی کہا جاتا ہے. ان کے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہوئے تھے، تو حضرت ختیجہ علیہ السلام ان کے ساتھ تشریف رکھتی تھی. تو جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو جنت میں ایسا گھر ملے گا جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، سبحان اللہ، اور جس میں شور و غل اور محنت اور مشقت نہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. محمد اوصاف نے بہترین انداز میں روز کی طرح قرت کر کے بزم کا آغاز کیا. میرے سیدھے ہاتھ پر فیروز علی کامدی صاحب موجود ہیں جو کہ بلڈر ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. ماشاءاللہ گولڈ کا اپنا بزنس ہے اور اتنے مشہور اور معروف شخصیت ہونے کے باوجود ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس طرح روپانی ویلفیئر کی جانب سے ہمارے ساتھ اکثر مہمان شریک ہوتے ہیں اور ان سے ہم بڑی دلچسپ اور مفید گفتگو کرتے ہیں. تو آج ان کی جانب سے ہمارے پاس سریش علی موجود ہیں. السلام علیکم. اور سلیمہ ریحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
بالکل جی. میں سب سے پہلے فیروز بھائی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے رمضان کریم آتا ہے تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بزنس پر بڑا افیکٹ پڑتا ہے, اور کیونکہ اٹ سیلف بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آن ایئر بھی کہ 50 روپے والی چیز 200 روپے میں لوگ بیچ کر کہتے ہیں کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. تو آپ بتائیں کہ آپ کے بزنس پر اثر پڑتا ہے, بلڈر کا ہو یا آپ کا گولڈ بزنس ہو؟ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ شروع سے آج تک جب سے ہوش سنبھالا ہے اور تجارت میں کر رہا ہوں, بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے, ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں جوڑا, اور ایسے لوگوں کو ہم نے ہر دفعہ کنڈم ہی کیا ہے کہ یار وہ ہم میں سے لوگ ہی نہیں ہے جو رمضان شریف اتنے کریم مہینے میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکی ملتی ہے. اگر آپ کسی روزے دار کو ایک گلاس پانی پلا دیتے تو اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ہم نے تو کبھی بھی ان کو اپنے ساتھ جوڑا نہیں ہے, اور ان کے خلاف ہی جتنا ہو سکا ہے ایز اے جرنلسٹ بھی ڈالا ہے, اور بزنس کمیونٹی میں ایسے لوگوں کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں. زبردست زبردست. اور کہتے ہیں کہ آپ جب تک انیشیٹو نہیں لیتے کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہو سکتا. تو میں ضرور آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی آپ کو جوائن رکھیں گے, تاکہ ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھیں ہم جب تک انیشیٹو کسی چیز کا نہیں لیتے, جیسے کہ آپ ماشاءاللہ اٹ سیلف خود ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, تو آپ کے سائے میں ہم کافی چیزیں درست کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, تو آپ کا ساتھ مجھے ریکوائرڈ ہوگا. جی ضرور, بالکل. جزاک اللہ جی. آج ہمارے ساتھ جو 2 خواتین مہمان شریک ہیں تو ان سے ہم چائلڈ ارلی ایجوکیشن کے بارے میں ہی بات کریں گے. مختلف شعبے کے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس پروگرام میں. تو آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ موبائل ٹرک جو ان کے ہیں, جو ECD ویل پروگرام کہلاتا ہے, اس کے بارے میں معلوم کریں گے. آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو ECD ویل پروگرام ہے, جو ٹرک ہے آپ کا, وہ اس کا کیا پروگرام ہے اور وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ اچھا, ہمارا جو موبائل ECD ہے, آن ویل ECD, یہ ہم لوگ جو ہے نا ٹریول کرتے ہیں, جگہ جگہ چلے جاتے, ڈور ٹو ڈور چلے جاتے, وہاں پہ چائلڈ کو ود مدر, ود فادر اور پوری فیملی, جیسے کہ گرانڈ فادر, گرانڈ مدر, ان کو شامل کر کے ہم سیشن دیتے ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ایج کے بچے وہ 0 سے لے کر 3 ایئرس کے بچے ہوں گے, ان کو ہم انگیج کرتے ہیں. اور ہمارے موبائل ECD جو ہے نا وہ ایک ٹرک بنا ہوا ہے, اسی کے اندر ہی ہم لوگ بچوں کو بٹھاتے ہیں, وہاں پہ ان کو سیشن دیتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ود مدر. ہمارے 2-2 گھنٹے کا سیشنز ہوتے ہیں اور ہم مختلف ایریا میں چلے جاتے ہیں. جی بالکل. اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ایک اور مہمان نے جوائن, سید اقبال احمد, چیئرمین ہے ریہب ڈرگ ریہیب, مطلب آپ کے جتنے بھی بچے جو کہ کہتے ہیں نا کہ ڈرگس کے عادی ہو جاتے ہیں, ان کو صحتیاب یہ کرواتے ہیں. تو شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. مائک میں بات کیجیے گا, مائک آپ کے پاس پڑا ہے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ ان کی اتنی نورانی شخصیت ہے کہ ان کے بیٹھنے سے محفل میں نور آ گیا. ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ بڑوں کا جب سایہ ہوتا ہے تو چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. میں آپ سے بات کروں گا, لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں. اچھا, ان سے میں بات کرنے سے پہلے مجھے بڑا ہی اچھا لگا تھا کانسیپٹ آپ کا جو ٹرک کا تھا. شروع دن سے, پہلے دن سے ہمارے ساتھ آپ کے مختلف لوگ آ رہے ہیں. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ اس میں پروگرام میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, جو آپ کا ECD کا ٹرک پروگرام ہے جس پہ ویلز لیں, مطلب ڈور ٹو ڈور آپ جاتے ہیں, کس طرح سے یہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ شروع میں تو جو ہے پارٹیسپیٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے جو مینجمنٹ ہے اس سے بات کرتے ہیں, پھر جو ہے ایک اس کے اچھے طریقے سے جو ہے ہم وہاں پہ پہلے اورینٹیشن سیشن دیتے ہیں کہ جو ہے موبائل ECD ہے کیا. ہم پہلے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ موبائل ECD ہے کیا, پھر جو ہے اس کے بعد جو ہم اورینٹیشن سیشن رکھتے ہیں, لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, 2 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہوتا ہے. اسی طرح سے اور ڈور ٹو ڈور ہم جاتے ہیں اور جو ہے ہم اپنا کارڈ دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ہے ہمارا پروگرام, یہ ہے 0 سے لے کے 3 ایئرس کے بچوں کو ہم جو ہے ایجوکیٹ کرتے ہیں ود کیئر گیور, ود مدر, ود پیرنٹس, ان کو جو ہے ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا, زبردست. جی شاہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی بچے نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں تو ان کا جو علاج ہے وہ آپ مفت میں کرتے ہیں یا ان کی کوئی فیس وغیرہ ہوتی ہے؟ ہم صرف کھانے کے پیسے. اور کتنے عرصے میں ایک بچے کا علاج ہو جاتا ہے؟ 100 دن کا پروسیس ہوتا ہے. 100 دن کا, ٹھیک ہے, یعنی 3 مہینے. 3 مہینے 10 دن کا.
اور اس میں فیملی وزٹ بھی ہوتا ہے، ہم ملواتے بھی ہیں. میرا ایک کانسیپٹ ہے، کیونکہ اس فیلڈ کو نا تھوڑا سا مائک قریب کر لیجیے. اس فیلڈ کو لوگ بیکار سمجھتے ہیں، جی جی مگر حدیث نبوی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے مسلمان بھائی بالکل کے ایسا لیے ہی ہے. پسند. مجھے یہ لائف پسند ہے، ماشاء اللہ. مجھے وہ برے اٹھانے والے پسند نہیں ہیں. صحیح. تو الحمدللہ میرا مریض سعودیہ میں ہے، ریہیب ہوا ہے. ماشاء اللہ. میرا مریض ہالینڈ میں ہے. ریہیب ہو کے گئے ہیں وہاں سے؟ جی جی. یہاں سے ماشاء اللہ. آسٹریلیا میں ہے، ماشاء اللہ. اور نیدرلینڈ میں ہے، ماشاء اللہ. دبئی میں ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ میرے ادارے کا 23% ریشو ہے. ماشاء اللہ. میرا صرف ایک کانسیپٹ ہے کہ نشے کا تو جو کانسیپٹ ہے، جو ویژن ہے، جو اس کا یقین ہے، وہ صرف نشے پہ ہوتا ہے. ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کے یقین کو بدلنا ہے، غلط ثابت کرنا ہے، اور اللہ پہ یقین لانا ہے اس میں. ماشاء اللہ. جب وہ رب کی ذات سے جڑ جائے گا اور اس پہ یقین کرنے لگے گا تو پھر وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بڑا مجھے ایک اچھے ٹیگ لائن بھی لگی ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ کہیں وہ اکیلا نہ رہ جائے. تو اس پہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. جی فیروز بھائی آپ کی طرف آئیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے بعد آپ کی اتنی کامیابیاں ہیں، اتنی محنتیں ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ محنت بڑی آپ کی پیچھے، لیکن پھر بھی اتنی چارم پرسنالٹی کیسے ہے؟ مطلب آپ جب مجھے میک اپ روم میں بھی ملے تو میرے بال بڑھنے بڑے پروبلیمٹک چیز ہے کہ وہاں پر بھی آپ کا، کیونکہ ایک وہ بھائی تھے، کیا نام ہے ان کا جن کو میں نے اٹھایا تھا؟ عرشی نام ہے. عرشی بھائی کو میں نے اٹھایا. عرشی بھائی ابھی مووی بنا رہے ہیں کیمرے کے اس پار. تو انہوں نے بھی کوئی غصے کا امپریشن نہیں دیا، آپ نے بھی کوئی ایسے مجھے نہیں دیا. تو کون سی غذا کھاتے ہیں مجھے بتا دیں تاکہ میں کچھ لوگوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تربیت کا سب سے کردار ہوتا ہے. جیسے آپ کو والدین کی تربیت ملتی ہے آپ ویسے ہی پاتے ہو. سبحان اور اللہ. میرے نبی کی سنت میں سب سے پیاری سنت یہ ہے کہ اپنے مومن مسلمان کو دیکھ کے مسکراؤ. سبحان اللہ. اپنی زبان سے ہے نا، یا تو آپ اس کے ہو جاؤ یا اس کو اپنے کر لو. سبحان اللہ. دیکھیے بیسک کامیابی کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا ساتھ بھی ایسے ہی ملتا ہے کہ آپ نیکی کا عمل کرتے رہو. اس لیے دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے نا، کسی کا دوست نہیں ہے. یوں آئے گا، روح قبض کرے گا، دنیا کا دنیا میں رہ جائے گا. آپ نے لے کے کیا جانا ہے؟ صرف اپنا اخلاق، اپنا ایمان، اپنے جو دنیا میں آپ نے جتنے بھی بیج بوئے نا، اس کا پھل تو آپ نے ملنا ہے، آپ کو روز محشر میں ملنا ہے، قبر میں بھی ملنا ہے. اس لیے میری دیکھیں بیگم اکثر بیشتر میرے سے ناراض رہتی ہے، اس لیے میں چیریٹی وغیرہ بھی کافی کرتا رہتا ہوں، اور لوگوں کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں سر فہرست رہتا ہوں. نہ دن دیکھتا ہوں نہ رات دیکھتا ہوں. میری کوشش رہتی ہے کہ میری ذات سے اللہ کی مخلوق خوش رہے. تو میری بیگم اکثر بیشتر میرے سے سوال کرتی ہے کہ آپ اتنا کرتے ہو، ٹائم گھر پہ نہیں دے پاتے، آپ کو ملتا کیا ہے؟ میں بولتا ہوں کچھ ملے نہ ملے سکون ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. جس دن میں دنیا سے جاؤں گا تو تم مجھے 4 گھنٹے 6 گھنٹے سے زیادہ رکھ بھی نہیں پاؤ گے. میں اور میری منزل ہے اور میری قبر ہے. ہاتھ ملائیں اس بات پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ والی چیز کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی مجھے تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم پروگرام کو سجاتے ہیں تو وہ سجتا نہیں ہے آپ کیا شاہ صاحب کے علاوہ. تو اب میں آپ لوگوں کو تنگ کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ. ضرور. میں تو دیکھیے مجھے تو سب سے اچھی عادت میری ایک یہ ہے، آپ کا آن ایئر پروگرام جا رہا ہے، ہم راشن کا جو بیگز ہوتے ہیں نہ اس پہ کوئی فوٹو سیکشن ہوتا ہے، ماشاءاللہ. نہ راشن دینے والے کو میرا چہرہ دکھتا ہے کہ کس کی طرف سے. صحیح. صرف جو میرے لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں صرف اتنا بولتا ہوں کہ اپنے ایریا میں دیکھو کون کون لوگ مستحق ہے. باقاعدہ رائڈر سے راشن جاتا ہے رات کی تاریکی میں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تاکہ اس کو پتہ نہ چلے دیا کس نے ہے، لیا کس نے، اور شرمندگی بھی نہ ہو. دیکھیں راشن کے بورے لوگ ٹرکوں میں بیچتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے اس کے گھر راشن نہیں. فوڈ پانڈا سے یا رائڈر سے ہم بیچتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بولتے ہیں سر یا میڈم آپ کا یہ آرڈر ریسیو ہوا ہے، آپ ادھر سائن کر کے اپنا آرڈر لے لیجئے. اب آپ کو دیکھنے والے پتہ کیا بولیں گے؟ یہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ. ارے جی اس طرف آتے ہیں. جی کیا سوال ہے؟ میں سریش علی سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، بڑا پیارا سا نام ہے ان کا، ڈفرینٹ سا، کہ یہ جو سیشن ہوتے ہیں یہ کتنے دورانیہ کتنا ہوتا ہے اس کا، اور یہ آپ کتنے دیر میں دوبارہ کنڈکٹ کرتے ہیں، کیا ٹائم لگتا ہے؟ ہمارا جو سیشن ہوتا ہے
वो जो है 2 घंटे का होता है। ठीक है जी, 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है। उसके बाद जो है हम 2 घंटे का एक सेशन कंडक्ट करते हैं, फिर हम जो है दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि हम जो है एक दिन में 2 सेशंस कंडक्ट करते हैं। अगर होता है तो फिर हम 3 सेशंस भी कंडक्ट कर लेते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम जो है ट्रैवल करके जाते हैं। हमारा जो ड्यूरेशन होता है एक सेशन का 2 घंटे का हमारा ड्यूरेशन होता है। उसमें हमारा सर्कल टाइम होता है, योगा टाइम होता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारी जो होती है वो उसमें हम कवर कर लेते हैं बच्चों के साथ। अच्छा माशाल्लाह। और जी इसी के साथ शाह साहब आपकी तरफ आते हैं कि आपका जो रिहैब सेंटर है वो कहाँ पर वाक़या है? ये मलिर सिटी मोहब्बत नगर में है। मोहब्बत नगर में, ठीक 128 मोहब्बत नगर मलिर सिटी। ठीक है। और हम अपने सेंटर में सुबह नमाज के बाद तिलावत चलवाते हैं माशाल्लाह। और 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें तीनों चलवाते हैं। उसके बाद बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। माशाल्लाह। उसके बाद 8 बजे उन्हें नाश्ता दिया जाता है। ठीक है। नाश्ते से पहले एक दुआ होती है कि या अल्लाह मुझे नशे की सोचों से, नशे के सुभान अल्लाह। आदतों से महफूज फरमा, सुभान अल्लाह। और मेरे जहन में नशे की शैतानी हरकत को बंद कर दे। आमीन। उसके बाद बच्चे नाश्ता करते हैं, फिर वो थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखते हैं। उसके बाद हमारी मीटिंग होती है। हम NA पे बिलीव करते हैं, नारकोटिक एनोनिमस पे। 12 स्टेप का उसका प्रोग्राम है। 1 घंटे की मीटिंग होती है। उसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि मैं नशे के आगे बेबस हूँ और मेरी ज़िंदगी बदनज़मी का शिकार हो चुकी है। सही। उसका ये बहुत लंबा है, 12 स्टेप हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे को यकीन आता है। जब नशेई 4-5 दिन बाद हम उसे डेली नहलाते हैं 3 से 4 दफ़ा। जी डेली नहलाते अब वो हैं। गंदगी की आदत से दूर हो जाए इस वजह से। नहीं, उसको रिलीफ मिलता है नहाने से, सही। क्योंकि नशे नहाता नहीं है, साल साल नहीं नहाता। ऐसा ही है। उसके बाद जब वो नहाता है ना, तो जाहिर बात है अपने जिस्म पे हाथ फेरता है तो उसे शौक में आ जाता है वो, मेरा जिस्म सही हो रहा है। माशाल्लाह। हमारा जो प्रोग्राम है हम उस पर टोटली रब की ज़ात पे बिलीव करते हैं। सुभान अल्लाह। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी को कोई बात बताएं। मेरी नज़र में सिर्फ वो हदीस है कि वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए नहीं पसंद। सुभान अल्लाह। इसी बात पर हम यही कहेंगे कि ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आकर मजीद आपसे कंटिन्यू करता हूँ कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने दोस्त और अपने भाई के लिए भी पसंद करो। और वो शख्स मुनाफिक कहलाता है जो अपने लिए तो बेहतर पसंद करे लेकिन अपने साथ वाले के लिए अच्छा पसंद ना करे। तो अल्लाह ताला हमें उन फहरिस्तों में शामिल करे जो दूसरों के लिए सोचते हैं। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूर सहर, सेगमेंट रहमत सहर। आज है 10वां रोज़ा, यानी कि हज़रत खतीजतुल कुबरा की आज रहलत का दिन है और इस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। शान भाई ने भी काफ़ी बातें बताई कि हज़रत खतीजतुल कुबरा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। इनकी शादी के वक्त इनकी उम्र 40 साल, जबकि हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, लेकिन इनका साथ बहुत अच्छा रहा। उम्रों के इस फ़र्क ने उनके ताल्लुकात पे कोई असर ना आने दिया। आगाज़ नबूवत में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने ज़्यादा यकीन नहीं किया तो वो पहली मुसलमान थी जो उन पर ईमान लाई थी और इस्लाम कबूल किया था। आगाज़ नबूवत में जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे थोड़ी परेशानी के हालात आए तो उनके मुंह से ये अल्फाज निकले कि मुझे डर है। तो उनकी हिम्मत बंधाते हुए हज़रत खतीजतुल कुबरा ने फरमाया कि आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं रूपानी वेलफेयर के। सलीमा रेहान हमारे साथ मौजूद है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जो सेशंस कंडक्ट आप करती हैं उसमें किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सेशंस के दौरान आप करती हैं, और मोबाइल जो ट्रैवल यूनिट करता है उनकी लोकेशंस जो हैं वो कवर्ड होती हैं? जी, हमारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और बच्चे भी हमारे पास डिफरेंट आते हैं। कुछ बच्चे जो है ना वो स्पीच डिले बच्चे आते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे पास आते हैं जो आउट ऑफ स्कूल होते हैं, वो बच्चे भी हमारे पास आते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल 2 घंटे में हम लोग जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो सर्कल टाइम होता है हमारे। उसमें हम छोटे छोटे प्रेयर्स बच्चों को करवाते हैं, फर्स्ट कलमा करवाते हैं, उसके बाद हम कहानियाँ करवाते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है हमारी, योगा करवाते हैं,
اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا ان کے فزیکل ڈیولپمنٹ پہ اگر کام کرنا ہو تب اس کے مطابق جیسے گروس موٹر سکلز ہو گئے، فائن موٹر سکلز ہو گئے، اس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا میوزک موومنٹ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ ان کو میوزک موومنٹ کرواتے ہیں ہم لوگ. اور اوور آل جو ہمارا ہوتا ہے وہ ویکلی ہمارے پلان بنے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک پوائنٹ پہ جانا ہم نے 2 دفعہ جانا، ہفتے میں 2 دفعہ ان کو کور کرنا، 2 گھنٹے ان کو دینا ہے ہم نے. تو ہم نے اپنے لیے ایک پلان بنایا ہے، اسی پلان کے مطابق ہم جو 2 گھنٹے کے لیے ایک جگہ جاتے ہیں اور نیکسٹ دن 2 گھنٹے کے لیے ایک جگہ جاتے ہیں. اور کبھی کبھار مس نے جو بتایا کہ ہمارے جو ہے نا 3 سیشنز بھی ہوتے ایک دن میں، جیسے کہ ہم انٹیریئر سندھ جو ہے نا ٹریول کرتے ہیں، وہاں پہ بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہے، جن کے پاس ایسے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، اور ان کو ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور وہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے بچے ہوتے ہیں، 3 سے 4 سیشنز بھی ہم دن میں لے لیتے ہیں. ان کو پہلے 1 گھنٹہ بھی دے دیں لیکن بچوں کو ہم ضرور انگیج کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے بعد ایکٹیویٹیز تو بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ابھی آج کل جو ہے نا اسکرین ٹائم بہت زیادہ دیتے ہیں بچوں کو، یہ ہمارے لیے بہت ٹف ایشو ہے بچوں کے ساتھ کہ پیرنٹس زیادہ سے زیادہ اسکرین دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کا جو ہے اسپیچ ڈیلے ہوتا ہے، بچے بول نہیں سکتے، کچھ بچے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اسی لیے ایکٹیویٹیز ان کے ایج کے مطابق اور ان کے پک کرنے کے جو صلاحیت ہے ان کے مطابق ہماری ایکٹیویٹیز بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کتنے علاقے ہیں جو آپ کور کر چکے ہیں اب تک؟ اب تک ہم نے جو ہے نا سندھ کے ڈفرینٹ ایریا میں ہم لوگ گئے، بدین، خیبر، اس کے بعد سجاول، اچھا ماشاءاللہ، اس کے بعد ہم لوگ ٹنڈو باغو، ٹنڈو آدم، اور اس کے بعد کراچی میں ہمارے پاس ہے کالا پل، اچھا کورنگی، اس کے بعد ہے پیر بخاری جو جنا ہاسپٹل کے پیچھے ایک کالونی ہے، وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں. اور ایسے بہت سارے ایریا. اسکردو کے بارے میں بھی بتایا تھا، اسکردو میں کافی بڑا آپ کا. جی ہمارا جو ہے وہ تو گلگت بلتستان میں ہمارا مین آفس اور مین جو ہمارا اکیڈمی وہ گلگت بلتستان میں. وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے؟ جی بالکل ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں اس کو کہوں پھر ہم اس طرف آتے ہیں سیشن کے لیے کہ آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ بیسکلی جیسے پرانی مائیں تھیں وہ بچوں کے ساتھ لاڈ کرتی تھی، ان کو چیزیں بتاتی تھی، اب وہی دور واپس لے کر آنے کہ جو ایک نئی ماں ہے وہ موبائل پکڑا دیتی ہے بچے کو اور پھر وہ کام کرتی ہے. تو اس طریقے سے نہ بچہ اچھا سمجھ پاتا ہے نہ بچے کے اندر انسیت ہوتی ہے اپنی ماں سے. کہ پہلے ہم شاہ صاحب کی طرف آئیں گے. شاہ صاحب پہلے کی جو ماں تھی وہ اسی طریقے سے بچوں کو سکھاتی تھی، پڑھاتی تھی. جو آپ کی امی تھی وہ اگر میں غلط نہیں تھا تو ایسے بچے کو کمر پہ لگا رہا ہنڈیا بھی بنا رہی ہیں. تو اس دور سے آپ گزرے ہیں. اس دور کی میں بھی ہوں، میں نے بہت کمر پہ ٹکا کے اور کھانا پکایا بچے کمر پہ بچے کو رکھ کے بچے کی وہی ٹکا کے. معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہم 12 بہن بھائی ہیں. ماشاءاللہ. ہماری والدہ میرے والد حکیم سید شریف احمد ماشاءاللہ. ایک خوراک سے زیادہ دوا نہیں دی زندگی میں کسی کو انہوں نے. اچھا. حکیم سعید ان کے والد؟ نہیں نہیں حکیم سید شریف اچھا احمد، اچھا اچھا. انہوں نے ایک خوراک سے زیادہ دوا نہیں دی کسی کو کبھی. اور الحمدللہ ان کے پاس ترکی سے، بحرین سے، دبئی سے، شارجہ سے مریض دوا لینے ایک خوراک آتے تھے. میں ان کا زیادہ تر ساتھ دیتا تھا، ہر کام میں کچھ بنانا ہے کچھ کرنا ہے. تو اینڈ یہ ہوا کہ جی وہ مجھے بھی یہ شوق ہو گیا خدمت کا. اور اب جو میں یہ کام کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ، میرے معذرت کے ساتھ لوگ اس کام کو کام نہیں سمجھتے. صحیح. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، نشئی آیا اس کو 5,000 روپے دے دیں گے، اس کو 2,000 روپے دے دیں گے. آپ اسے موت سے اور قریب کر رہے ہو. بالکل. ایز اے ہیومن بینگ ہمارا کام ہے ہم زندگی بانٹیں. 5,000 تو ایسا شاہ صاحب کوئی بھی نہیں دیتا. 5-10 روپے میں نے دیکھا ہے. اچھا. کیونکہ جب زکوٰۃ بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ توبہ کر کے کہتا ہوں، 50% زکوٰۃ مستحق تک نہیں پہنچتی. ایسا ہی ہے. 20% بھی نہیں پہنچتی. سر میں نے تو لحاظ کیا، تصدیق کروں گا کیوں نہیں پہنچتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکم ربی ہے ہم اس سے دور ہیں. نہیں ایک چیز میں یہاں پہ شاہ صاحب ایک اور چیز بھی بولوں گا، کیونکہ کیوں نہیں پہنچتی. فرض کریں اگر آپ زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا،
اب میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس 4 فیملیز ایسی ہیں, کیونکہ میں یہاں پر بیٹھ کر اگر میں کسی ہر ایک سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کو کسی فیملی کی نشاندہی کی ہے تو میں اپنا کیریئر خراب نہیں کروں گا. ایک نارمل بندہ تو کہیں پہ بھی چھپ جائے گا, لیکن میں نے تو ٹی وی پر آنا ہے, آج نہیں تو کل آ جاؤں گا. میرا تو مارننگ شو چلتا ہے تو مجھے پیر سے جمعہ تو میں ٹی وی پہ ہوتا ہوں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چھپ نہیں سکتا. لیکن لوگ جو آج کل کے ہیں, میں فیروز بھائی اور آپ کو نکال کر بات کروں گا کہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جہاں واہ واہ ہو, چھپا کر کوئی نہیں دیتا. جو اگر میں جیسے فیروز بھائی نے کہا کہ وہ رات کی تاریکی میں بھیجتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کال کو یہ لے کر چل رہے ہیں کہ کسی کی مدد کرو تو تمہارے سیدھے ہاتھ سے دیے تو دائنے کو بھی پتہ نہ چلے, اور اس طرح مدد کرو کہ تم نے مدد کی اور تم بھی بھول جاؤ, اور مدد کرتے ہوئے کبھی بھی اس کی آنکھ میں مت دیکھو کہ کہیں تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے. تو یہ چیز فیروز بھائی لے کر چل رہے ہیں. تو میں فیروز بھائی آپ کی طرف آؤں گا کہ کبھی دل میں آپ کی میں بات سے اتفاق کروں گا کہ آنکھ میں نہیں دیکھو. میرے والد مرحوم کا جب انتقال ہوا وہ 43 ڈیز وینٹیلیٹر پہ رہے, اور جب ان کا آخری ٹائم تھا تو انہوں نے مجھے بلایا, مجھے 3 باتیں سکھائی تھی کہ بیٹا ایک تو جھوٹ بول کے کبھی کام نہیں کرنا, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارا جویلری کا کام ہے, کوئی بھی کسٹمر زیور بیچنے آئے نا 500-1000 روپے زیادہ دے دینا, اگر کم پڑے تو میرے حصے میں سے کاٹ لینا. سبحان اللہ. اور اس کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھنا وہ کس مجبوری سے زیور بیچنے آیا ہے. لیکن جو آج کل میں سینیورو دیکھ رہا ہوں یار ذیشان بھائی, کہ میں رات میں سو نہیں پاتا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج کل جو عورتیں زیور بیچنے آ رہی ہیں نا وہ اتنے موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ آ رہی ہیں, اور ان کا صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ زیور میں نے اپنی بچی کے لیے, شادی کے لیے, اپنی ضعیفی کے لیے سنبھال کے رکھا تھا, یہ مجھے اپنے میکے سے ملا تھا, میرے سسرال سے چڑھا تھا, آج میں اس کو بیچنے پہ یوں مجبور ہوں کہ میرے گھر میں راشن کی شارٹیج ہے, اسکول کی فیسوں نے کمر توڑ دی ہے, اور بچا نہیں تو یہ کے الیکٹرک نے بولا جو گھر ایک کمرے کے گھر میں 40-40 ہزار روپے کا کے الیکٹرک جب بل بھیج دے گی, اور جب کمانے والا ایک ہی کفیل انسان ہوگا تو کیسے سروائیو کرے گی؟ یا تو وہ اپنی جمع کنجی بیچے گی, ایسا ہی, یا تو وہ پھر اپنے آپ کو خودکشی کرے گی. ایسے ہی. اب میرے اسٹاف کا ایک بندہ ہے اورنگی ٹاؤن سے آتا ہے, اب جب وہ میرے پاس آفس میں آتا ہے تو جو آدھے گھنٹے کا سفر ہے وہ 2 گھنٹے طے کر کے آ رہا ہوتا ہے. صحیح. اور جب جاتا ہے تو 2 گھنٹے طے کرتا ہے. صحیح. کیوں؟ آپ کی ٹیوٹی پھوٹی سڑکیں اور ٹریفک کا نظام ہستی جو درم برم واو ہے. جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتی. صحیح. جب میرے پاس آفس آتا ہے اس کے جب بھی لائٹ نہیں ہوتی, پراپر بل بھرا جا رہا ہے, ساری چیزیں بھری جا رہی ہے. جب وہ رات میں جاتا ہے گھر پہ تو لائٹ اس کو ملتی نہیں ہے, اور سننے کو یہ ملتا ہے کہ پانی بھی آج نہیں ہے, گیس کا ٹائم بھی چلے جائے, ٹھنڈا کھانا کھائے. تو انسان اپنی زندگی میں اتنا بدزن ہو گیا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے بس صبح اٹھنا ہے, اسپیڈ میں بھاگنا ہے, اسپیڈ میں آنا ہے, پھر صبح اٹھنا ہے. مطلب اس کو کوئی منزل نظر نہیں آ رہی. مشین بن گیا ایک انسان. مشین. اور اب آپ مجھے بتاؤ جب ایک انسان اتنی ٹینشنیں جھیلے گا, ٹھنڈا کھانا کھائے گا, گیس اس کو نہیں ملا, پانی اس کو نہیں ملا, بجلی اس کو نہیں ہے, تو یہ تو پھر بدتر سے بدتر زندگی ہو گئی نا اس کی. پروفیسر بالکل ایک چیز ہے, میں آپ سے ایک سوال کرنے والا تھا جس کا آپ نے خود ہی آنسر دے دیا. میں نے کوئی سوال نہیں کیا, آپ نے مجھے آنسر دے دیا. میں نے آپ کے فیس الاسٹکسٹی کے بارے میں جاننا تھا کہ آپ ایسا کیا کھاتے کہ آپ کے فیس پہ نرشمنٹ بہت ہے, تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. مجھے آپ کا جویلری کا کارڈ ہے کچھ, اگر وہ آپ کے پاس ہے تو میں اسکرین پر ضرور دکھانا چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے وہ دے سکیں. میں ایکچولی والٹ نہیں لایا, لیکن میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں. بالکل نام بتا دیں. وسیم جیولرز, علیزہ جیولرز, مانو فائن کلیکشن جیولرز, جوپیٹر جیولرز, عباس جیولرز, عائشہ جیولرز, انوشا جیولرز. یہ ماشاءاللہ میری بچیوں کے نام سے میں نے رکھی ہے. میری جب پہلی بیٹی ہوئی میرے پاس 1 دکان تھی, دوسری بیٹی ہوئی میرے پاس 3 دکانیں ہوئی, جب میری تیسری بیٹی ہوئی تو اللہ رب العزت نے 5 دکانیں دی, جب میری چوتھی بیٹی ہوئی تو میں بلڈر لائن میں آیا. میں نے فیلڈ اپنی تھوڑی سی چینج کی, آمنہ بلڈر کے نام سے میں نے پروجیکٹ بنایا. ابھی بھی میری ہائی رائز آ رہی ہے گراؤنڈ +15, مطلب آفٹر بقرعید. پھر اس کے بعد میری 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میں ریسٹورنٹ فیلڈ میں گیا ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 بیٹوں سے مجھے نوازا ماشاءاللہ. آج الحمدللہ میری اپنی ماشاءاللہ ایک ورتھ ہے, ایک نام ہے, میں نیچے سے اوپر آیا. میں آپ کو ایک اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جس نے بیٹی پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی بہترین تربیت کر کے ان کو اپنے گھر بھیج دیا, یعنی جیسے آپ نے خوشی سے بتایا, تو قیامت کے روز وہ میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. بالکل آپ نے بجا فرمایا.
میں نے ہر بچی کی سالگرہ اتنے دھوم دھام سے کری. جب بچی میرے یہاں پیدا ہوئی میں نے دل کھول کے مٹھائی بانٹی. سبحان اللہ. اچھا لوگوں کے شکوے تھے, گلے تھے, لوگ بولتے یار یہ تو دیکھو خوشیاں منا رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کو بیٹیوں سے نواز رہا ہے, لیکن بیٹیوں پہ مجھے فخر ہے. میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ ڈاؤ میں ڈینٹسٹ بن رہی ہے ماشاءاللہ. اور میرٹ پہ اس کا ہوا. ایم کیٹ میں بھی اس نے ہائی پروفائل نمبر سے پاس کیا, ایم بی بی ایس میں بھی ہو گیا اور اس کا بی ڈی ایس میں بھی ہو گیا. ماشاءاللہ. تو مطلب دانت خراب ہو تو آپ کی بیٹی سے رجوع کیا جا سکتا ہے. اور جی اسی کے ساتھ روپانی فاؤنڈیشن کیا کہتے ہیں, کیا بتاتے ہیں, کیا سمجھاتے ہیں, یہ ایک ان کی شارٹ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, مزید بات کرتے ہیں. تو آئیے جی چلتے ہیں ڈاکیومنٹری کی طرف. آنر. اور اس ڈاکیومنٹری دیکھی اور اب روپانی کا جو پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ایک سوال میرا بھی ہے کہ آپ کے کورس سے ہٹ کے میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی آپ کو کسی ایسے علاقے میں بلاتا ہے جہاں کی لینگویج ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, تو پہلے آپ اس جگہ کا جائزہ لینے کے بعد ٹرک روانہ کرتے ہیں کہ اس میں اسی لینگویج کی ٹیچر بیٹھی ہو؟ یعنی فرض کریں اگر میں ایک بروہی خاندان سے ہوں اور آپ ٹھیٹھ اردو بولنے والے تو مجھے تو اوپر سے گزر جائے گی وہ چیز, تو آپ اس چیز کو بھی کیٹر کرتے ہیں یا بس آپ نے صرف سیشن دکھانا ہوتا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہاں پہ مدرز ہمارے ساتھ ہوتے یا کیئر گیورز, ان کی بہنیں ہوں گی یا ان کے گھر کی کوئی بڑی ہوگی, تو ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے, ان کو اپنے ساتھ ٹرین کرتے, پھر وہ ہمارے لیے ٹرانسلیٹ کرتے. تو مطلب وہ تو وہ والی چیز ہوتی ہوگی نا کہ سمجھ نہیں آ رہا, مطلب ہاتھوں کا اشارہ نہیں, ہاتھوں کا اشارہ نہیں. ماشاء اللہ ہم جن جگہوں میں جو اردو تو ان کا سمجھ میں آ جاتی ہے, اردو سمپل اردو سمجھ جاتے, لیکن زیادہ تر جن جگہوں میں ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے وہاں سے ہم لوگ انہی کی لینگویج کا اٹھا لیتے ہیں, اس کو ٹرین کرتے اپنے ساتھ, ان کو ایکٹیویٹیز بتاتے, ان کو جو سیشن میں جو کام ڈبل ہو جاتا ہے نا, تو وہ ان کو ٹرانسلیٹ کر دیتے, وہی سے ہماری ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے. یہی تو کام ہے ان کا. اچھا میرے ساتھ پیاری سی سریش موجود ہے. اچھا میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کے ٹرکس ہیں موبائل, یہ ایک انف ہوتا ہے یا ہمیں اور بھی زیادہ کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کہی. جیسے کہ ہمارا جو موٹو ہے وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے بینیفیشریز کو ایجوکیٹ کرنا ہے, سوسائٹی میں جو ہے ایجوکیشن کو پھیلانا ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ ہمارا جو ٹرک ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, جیسے مرجنلائز سوسائٹی, جیسے ہم انٹیریئر سندھ جاتے ہیں, جیسے کہ مس نے کہا ہم بدین جاتے ہیں, ٹنڈو والیا, ٹنڈو محمد, اس طرح سے جاتے ہیں, تو یہ میرے خیال سے تو انف نہیں ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ جے ڈی سی ہے اور سیلانی والے ہیں, ان کا جو ٹرک ہوتا ہے, ان لوگوں نے جو ہے کھانے کا ٹرک لگایا ہوا وہ ہوتا ہے, وہ جو ایک جگہ میں کھڑا رہتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے, وہ جو ہے ہمارے ساتھ مرج کرے, تو ہم جو ہے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکیں گے. تو وہاں پہ کیا ہوگا, بچوں کے لیے کھانا بھی مل جائے گا اور ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا پروپوزل دیا ہے جی. تو اسی طرح جو ہے ہمیں زیادہ ضرورت ہے, ایک انف نہیں ہے. تو یہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ریکویسٹ یہ کریں گے کہ روپانی فاؤنڈیشن کی آپ کی سکرینز پر اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے جو کہ ہمارے سپانسرز بھی ہیں نور سحر کے, تو میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے عطیات, اپنے صدقات, زکوٰۃ, اور آپ چاہتے ہیں راہ اللہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, ایصال ثواب کے لیے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ اس اکاؤنٹ نمبر میں اپنے احتیاط بھیج کر نمبر پر کال کر کر بتا سکتے ہیں, یا آپ روپانی فاؤنڈیشن کے آفس میں جا سکتے ہیں جو کہ کالا پل سے پہلے لوکیٹڈ ہے, ایف ٹی سی کے فوراً بعد. آپ وہاں پر جا کر 8th فلور پر ان کا آفس ہے. سندھ کون سی بلڈنگ ہے آپ کی؟ NICL بلڈنگ. NICL کی بلڈنگ جو ہے اس میں 8th فلور پر ان کا آفس موجود ہے. آپ وہاں پر جا سکتے ہیں, وہاں پہ فرحان جمانی بھائی ہوتے ہیں, ان سے مل سکتے ہیں. مزید کچھ ڈیٹیلز آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کو فراہم کر دی جائیں گی. آپ نے صرف یہ موٹو رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی
تمام جو مائیں ہیں ان کے بچوں کو پڑھانا ہے. شاہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ کیونکہ اب ٹائم کم رہ گیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب بچہ صحت مند ہو جاتا ہے تو پھر گلے میں ہار ڈالتے ہیں ماں باپ آ کے, یا وہ بچہ کہتا ہے کہ اب ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے؟ ایسے بچے کم ہوتے ہیں. جو بچہ صحت یاب ہو جاتا ہے نا وہ جانا نہیں چاہتا. یہی اٹس دا پوائنٹ. وہ کیونکہ ابھی تیار نہیں ہے معاشرے کو فیس کرنے کے لیے. صحیح. کیونکہ لوگ تو یہ کہیں گے نا بے اعتبار, نشئی کے معنی ہیں بے اعتبار شخصیت, ایسا ہی ہے. بیڈ کیریکٹر, اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. اب جب وہ ماں باپ اس کو لے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس کو اس کے پرانے دوست یا محلے والے وہ کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. ایسا ہی ہے. ماں باپوں نے تو اپنا خون پسینہ دے کے, کیونکہ اس معاملے میں کوئی مخیر حضرات کوئی چیریٹی نہیں کرتے, صرف فیملی کرتی ہے یا ہم اس کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور کہتے ہیں کہ جب آپ کو کنسلٹنٹ اچھا ملے, ایک رہبر اچھا ملے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ بہت منفرد سے مہمان موجود ہیں جن سے گفتگو جاری ہے. اب وقت تھوڑا مختصر رہ گیا. جی ذیشان. بالکل جی. فیروز بھائی سے میں یہ بات کروں گا کہ فیروز بھائی, ہم کہتے ہیں کہ ہم اونچی منزل پر جب جاتے ہیں تو ہم نیچے دیکھ کر چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں نا, گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے. آپ اتنے بلند مرتبے میں ماشاءاللہ سب فائز ہیں, پھر بھی آپ کی نظریں دوسروں کے لیے نیچے ہیں. آپ سر نیچے جھکا کر بات کرتے ہیں, جو کہ ایک رول ماڈل ہے اب دنیا کے لیے بھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جو نوجوان نسل جن کے گردن میں اچانک سے سریا آ جاتا ہے تھوڑا سا, اگر میں اپنی فیلڈ کی بھی بات کروں تو ہمارے یہاں پہ اگر کوئی 2 بل بورڈز لگ گئے ہیں, کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بات نہیں کرتے, لیکن آپ اتنے چیزوں کو, مطلب آپ نے تو نام بھی اتنے سارے گنوا دی ماشاءاللہ اپنے جویلرز کے, جو شاپس کے, اور پھر آپ بلڈر بھی ہیں, پھر آپ کا ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں ہم کھانا کھانے بھی آئیں گے. تو یہ چیز مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کے بعد جو لوگ پھر تھوڑے سے پراؤڈ میں بات کرتے ہیں, یا تھوڑا سا ہم عام فہم زبان میں بولے تو ایک نخرہ دکھا کر بات کرتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بات پتہ ہے کیا ساری, میرے رب کو تکبر پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. جو چیز میرے رب کو پسند نہیں ہے تو وہ پھر اوروں کو کیسے پسند آئے گی. دیکھیے ان کی لائف بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. اللہ کی لاٹھی آپ نے سنا ہوگا, اور باقاعدہ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, لیکن جب پڑھتی ہے تو اچھے اچھے سیدھے ہو جاتے ہیں. تکبر کرنا کیا ہے یار, اتنی چھوٹی سی زندگی ہے, اتنے چھوٹے سے معاملات ہیں. دیکھیے دنیا اتنی اچھی ہوتی نا, یہ بچہ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا, ہنستے ہوئے آتا. یہ کانٹوں کا سیج ہے. ایک تو آپ سب سے پہلے اپنے اندر ہے نا یار, ایک فضول خرچی سب سے پہلے یہ نکال دو. سب سے پہلے آپ یہ سوچو کہ جہاں میں پیسہ لگا رہا ہوں وہاں اللہ کی مخلوق آپ سے خوش ہے کہ نہیں ہے. میرا رب فرماتا ہے بندے تو اوت پاٹ جتنا گناہ کر کے آ, اس کی معافی میرے پاس ہے. لیکن دنیا میں کسی کی دل آزاری کر کے آنا تو دنیا میں اس سے معافی مانگ کر آنا, اس کی دل آزاری میرے پاس نہیں ہے. دیکھیے یہ ہائی اور بدوا ہوتی ہے نا, یہ آدمی کو عرش سے فرش پہ کب لے آتی ہے اس کو خود پتہ نہیں چلتا, اور زندگی کب پلٹ جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر تو اندھیری رات ہے. آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے لوگ آئے, آج ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹ گیا. اب ایک مثال میں اپنی دوں گا, میرے دادا کے دادا کا نام مجھے نہیں پتا, اسی طرح ہماری بھی 2 نسلوں کے بعد ہمارا بھی نام صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہے. کیا بات ہے. اس فانی دنیا سے ہم نے خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ ہی جانا ہے. ایسا ہی. اذان سے نماز تک کا سفر ہے صرف اس کا. اگر سمجھو تو آپ سمجھدار ہو, نہ سمجھو تو غفلت میں زندگی گزاری آپ نے, پھر آپ ہو اور آپ کا پھر عمال نامہ ہے. ایسے ہی یار, جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ جتنے پیارے رو رہے ہوتے ہیں آپ کی قبر کی, سوری آپ کی چارپائی کو پکڑ کر, چھوڑ کر وہ بھی آپ کو قبر میں اکیلا آ جاتا ہے. ہاں دیکھیے بے وفا زندگی ہے, بے وفا صنم ہے, ایک دن تو اس نے لے کے جانا ہی ہے آپ کو نا. بالکل تو کام وہ کرو. اور آپ کے چینل کے تبسم سے میں بولوں گا یار, لوگ ابھی بہت زیادہ پریشان ہیں. ایسا ہی ہے. بہت زیادہ بدزن ہو گئے یار. اپنے ارد گرد دیکھو, اور جو دینا ہے پہلے اپنے رشتہ داروں, دوست احباب, آس پڑوسیوں, ان کا خیال کرو یار. بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. بالکل ایسے. میں آپ کو کیا بتاؤں ذیشان بھائی, مجھے اس دفعہ اتنے فون آئے یار, میں بھی ایک لمٹ تک کر سکتا ہوں. ایسا ہی ہے. اس سے زیادہ تو میری انفرادی قوت نہیں ہے, یا تو 2-4 دوستوں کو بول کے مزید کروا سکتا ہوں, لیکن یار اتنی لمبی لسٹ ہے.
میں آپ کو پراپر بتا نہیں سکتا. میں بالکل اس سے ایگری کروں گا کیونکہ اس دفعہ میرے ساتھ بھی ایک سیشن ہوا کیونکہ میں یہاں آ گیا تو وہ چیز انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے آپ کو بلوا کر. آپ کا بہت شکریہ فیروز بھائی آپ نے جوائن کیا. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. شبہ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. اگلے سیشن میں دوبارہ ملتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.